بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے سچا خواب دیکھا، کیونکہ شیطان میری شباہت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ انسان بعض اوقات نیند کے عالم میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو وہ جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو اس کو عموماً خواب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل کر مختلف مقامات کی سیر کرتی ہے۔ کبھی وہ عالم بالا میں جاتی ہے، کبھی عالم سفلی میں جاتی ہے، تو اس سیر و سیاحت کے دوران وہ جو کچھ دیکھتی ہے اسے انسان خواب کے نام سے یاد کرتا ہے، خواب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان مختلف خواب دیکھتا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بے حقیقت ہوتے ہیں۔ انسان دن بھر جو سوچتا ہے اس کے فکر پر جو چیز حاوی ہوتی ہے تو وہی خواب میں اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے انسان کو ڈرانے کے لیے، اس خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور کبھی خواب اللہ جل جلالہ کی جانب سے انسان کے لیے بشارت ہوتا ہے، اسے کوئی خوشخبری دی جاتی ہے۔ بعض اوقات مستقبل کے حالات سے خبردار کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ کی جانب سے خواب میں اسے کچھ کیفیت دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ مستقبل کے حالات سے خبردار ہو جائے، تو یہ سچا خواب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان اپنی زندگی میں جتنا سچا ہو اتنا ہی اس کے خواب کے بھی سچے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا جھوٹ بولتا ہے اسی قدر اس کا خواب بھی بے حقیقت ہوتا ہے۔ سچے خواب کو علوم نبوت کا 46واں جز کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ نبوی علوم کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے جب انسان اللہ جل جلالہ کی جانب سے کوئی سچا خواب دیکھتا ہے۔ سچے خوابوں میں سب سے عظیم خواب یہ ہے کہ انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہو، بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر سکے، اگر انہیں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو یہ کسی بھی امتی کے لیے سب سے عظیم نعمت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہو جائے۔ لوگ اس کے لیے مختلف وظائف کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیدار کے لیے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ عمل کا وظیفہ ہے کہ نگاہیں پاک ہوں، بدنظری نہ ہو، خیالات صاف ہوں، اعمال اچھے ہوں، سنت پر عمل ہو، اور زبان پر ہر وقت چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ورد ہو، درود شریف کی کثرت ہو، اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار پر عمل ہو، تو یہ وہ سب سے بڑا اور کارگر وظیفہ ہے کہ ایسے آدمی کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔